اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے سورۃ النساء کی آیہ نمبر 77 سے لے کر آیہ نمبر 87 تک۔ مکمل ایک رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ علم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، قیلا کہا گیا، لہم جن کو یا جن سے، کفو روکے رکھو یا رک جاؤ، روکے رکھو، ایدیا ہاتھ کم اپنے، کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیمو اور قائم کرو الصلاۃ نماز، وآتو اور ادا کرو الزکاۃ زکات، فلما پس جب کتبہ فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال جہاد یا لڑائی کرنا، اذا اس وقت جب، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یخشون وہ ڈرتے تھے، وہ ڈرنے لگے، الناس لوگوں سے، کخشیت اللہ جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یا بعض لوگ ان میں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، کخشیت اللہ جیسا کہ ڈرتے ہیں اللہ سے، او یا اشد بہت زیادہ، خشیت ڈرنا یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، وقالوا اور وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، لما کیوں، کتبتا تو نے فرض کیا، علینا ہمارے اوپر، القتال جہاد، وقالوا ربنا لما کتبت علینا، وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا، لولا جلدی کیوں فرض کیا، ٹھیک ہے، یہ بریکٹ میں ہم نے لکھا ہے، لولا کیوں نہیں، اخرتا تو نے مہلت دی، نون الف نہ ہمیں، تو نے ہمیں مہلت کیوں نہ دی، الی اجل قریب تھوڑی مدت تک، الی کی طرف یا طرف، اجل مدت، قریب تھوڑی مدت کی طرف، قل آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا دنیا کا سامان، قلیل بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ اور آخرت، خیر بہتر ہے، لمن اس شخص کے لیے، اتقا جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگار ہے اس شخص کے لیے آخرت تو بڑی اچھی چیز ہے، ولا تظلمون اور نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا، فتیلا ذرہ برابر یا دھاگے کے برابر۔ مطلب سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، دوسرا حکم نماز قائم کرو، تیسرا حکم زکوٰۃ ادا کرو، پھر چوتھا حکم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جہاد اس وقت فرض کیا گیا جب اللہ سے ڈرنے کا حق تھا، اور پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر تم نے جہاد جلدی کیوں فرض کیا، تو اللہ نے وہ یہ بھی عرض کرتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی۔ اللہ نے جواب دیا کہ دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا، اور بے شمار آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثالوں کو بڑے ہی واضح انداز میں واضح کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ محترم سامعین، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، قتادہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں ہجرت سے پہلے بعض صحابہ کرام کفار سے جلدی جنگ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ ہم مشرکین سے مکہ میں قتال کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ان کو اس بات سے منع کیا اور فرمایا، ابھی مجھے کفار سے قتال کرنے کی اجازت نہیں ملی، اور جب ہجرت ہو گئی اور مسلمانوں کو مشرکین سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے اس کو مکروہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے۔ بہوالا جامع البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 108۔ مطلب سامعین، اس سے پہلے کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ملک کے دفاع اور کفار کے خلاف جہاد کی تیاری کرنے کا حکم، اجر و ثواب، انعام، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا جہاد سے جو منہ موڑتا ہے ان کو وعید اور سزا کے بارے میں ڈرایا ہے۔ لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ موت کے ڈر سے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جہاد میں گئے تو مر جائیں گے، موت کے ڈر سے وہ گھبراتے ہیں،
اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جہاد سے منع کرنے والے کچھ ضعیف مسلمان اور منافقین بھی تھے. لیکن اب اگر ہم یہاں پہ توجہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر دھاگے کے برابر، دھاگا بھی ایسا جو کہ باریک سا ہو، اور فتیل یہ بھی ہوتا ہے کہ کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے، کبھی آپ نے اگر مشاہدہ کیا ہو، ہلکی سی کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا. اگلی آیت مبارکہ کی طرف ہم چلتے ہیں. اینما، جہاں کہیں بھی، تکونو، تم چلے جاؤ یا تم ہو، یدرک، پا لے گی، کم، تمہیں، الموت، موت. اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ موت تمہیں آ لے گی یا موت تمہیں پا لے گی. ولو کنتم، اور اگرچہ کنتم تم ہو، ٹھیک ہے، ضمیر ہے اور حاضر کی جمع میں، فی بروج مشیدہ، فی حرف جار میں، بروج برج، قلعے، مشیدہ مضبوط. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پھر بھی آ کے رہے گی. وَإِنْ، اور اگر تصبہم، پہنچتی ہے انہیں، حسنۃ، کوئی بھلائی، یا ان کے پاس آ گئی کوئی بھلائی، پھر کیا ہوتا ہے، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہاذہ، یہ، من عند اللہ، میرے رب کی طرف سے ہے. عند مطلب پاس، میرے رب کی طرف سے ہے یا رب کی طرف سے ہے. وَإِنْ، اور اگر تصب، پہنچے ہم انہیں، سیئۃ، کوئی برائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہاذہ، یہ، من عندک، ہاذہ، یہ، من عندک، آپ کی طرف سے ہے. قل، فرما دیجئے، کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. فمالی، پس کیا ہو گیا ہے، ہؤلاء، ان سب لوگوں کو، القومی، لوگوں کو، لا یکادون، نہیں وہ قریب آتے، یفقہون، بات سمجھنے کے، یفقہون، سمجھنے کے، حدیثاً بات. فمالی ہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بات سمجھنے کے قریب نہیں آتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اور أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ. پہلی بات موت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک حتمی چیز ہے، اور جب انسان کی مدت پوری ہو جائے تو اس کو موت بہرحال آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 میں بھی یہ ارشاد فرمایا، ما محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر چکے، اس سے پہلے بھی انبیاء کو ہم نے بھیجا اور ان کو بھی اپنے پاس بلا لیے. مطلب سامعین، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ کسی مضبوط قلعے میں یا میدان جنگ میں ہو تو موت باہر اس کو آ کے دے گی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے متعدد مارکوں میں، جنگوں میں حصہ لیا، بہت سی جنگیں لڑیں، لیکن وہ کسی بھی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، اور ان کو جب موت آئی تو بستر پر تبھی موت آئی. اور اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ جہاد میں شرک کرنا موت کا سبب نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، لیکن وہ جنگ میں مارے نہیں گئے، شہید نہیں ہوئے. تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موت جب آئے گی تو اپنے وقت پر آئے گی. جب انسان کی مدت پوری ہو جائے گی تب موت آئے گی، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا اس کا گھر ہو یا کوئی اور جگہ ہو. اب یہاں پہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مضبوط قلعوں اور مستحکم مکانوں کا بنانا جائز نہیں ہے. اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اسباب مہیا کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی خندق کے کھدوائیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین زرہ پہن کر لڑتے تھے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ انسان کو موت سے بچا سکے، کیونکہ موت برحق ہے. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر نفس نے، ہر جان نے چکھنا ہے، اور موت بہرحال آ کے رہنی ہے. اور اسی آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں اللہ نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِي. اچھائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمارے گناہوں کے نتیجے میں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے محترم اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اور اس کے بعد یہودیوں اور منافقوں کو اچھائیاں، برائیاں، راحتیں اور مصیبتیں پہنچی، تو انہوں نے کہا
جب سے یہ لوگ مدینہ میں آئے ہیں ہمارے پھلوں اور کھیتوں کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرما دیا اور کہا کہ ہر چیز کا خالق مالک رازق اللہ ہے، سختی ہو یا آسانی، کامیابی ہو یا ناکامی، فصلوں کی پیداوار زیادہ ہو یا کم، فائدہ ہو یا نقصان، بیماری ہو یا صحت، تمام امور کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کیونکہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کل من عند اللہ، قل کل من عند اللہ کا غلط مطلب وہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال اور برے اعمال دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، تو اس میں بندے کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے انسان کو راستہ بتا دیا، اب چاہے تو وہ سیدھے راستے پر چل پڑے، اب چاہے تو وہ برے راستے پر چل پڑے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بندے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یا یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سارے کام اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر بندے کو آخرت میں سزا کس بات کی؟ اس کا ایک جواب سنتے چلیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھائی اور برائی اور ہر چیز کا تعلق امور تکوینیہ سے، مطلب جو موجودہ ہیں اس سے ہے، جیسے کہ نہ کہ امور تشریعیہ سے، مطلب شریعت سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ امور تکوینیہ سے مراد، اب سنیے گا ذرا، تکوینیہ سے مراد وہ امور ہیں جو بندوں کے دخل کے بغیر یا جو بندوں کے عمل دخل کے بغیر وقوع پذیر ہوتی ہیں، جیسا کہ پیدا ہونا یہ اللہ نے کرنا ہے، مرنا یہ بھی اللہ کے اوپر ہے، صحت، بیماری، بارش کا ہونا یا نہ ہونا، طوفانوں اور زلزلوں کا آنا، یہ سارے کے سارے۔ اور امور تشریعیہ سے مراد وہ کام ہیں کہ جن کے کرنے یا ان کو نہ کرنے کا بندوں کو پابند بنا دیے ہیں۔ مثلا بندہ نیک کام کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا، بندہ نیک کام کرے برے کاموں کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ نیک اور بد کاموں میں سے یا برے کاموں میں سے بندہ جس کا بھی ارادہ کرے وہ کر سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا تو کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ تو ان تمام امور میں یہ بات بالکل واضح اور خاص طور پر نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا خالق مالک رازق تو ہے ہی، اور پھر جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ نیک اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی برا عمل کرتا ہے ہوتا تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے انسان کو جب اختیار دیا ہے تو پھر وہ نیک عمل کر بھی تو سکتا ہے۔ ما سابقہ، ما کے دو ترجمے ہوتے ہیں ویسے، ایک تو نہیں بھی ہوتا ہے اور ایک جو بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ما کو ہم استفہامیہ میں بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ ما کیا یا جو، اصابہ پہنچے کا آپ کو، من حسنتن کوئی نیکی، فمن اللہ تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، وما اصابہ کا اور جو آپ کو پہنچے، من سیئاتن کوئی نقصان، فمن نفسک تو وہ آپ کی طرف سے۔ اب سمجھے گا اس بات کو، جو نیکی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی ہوگی تو وہ آپ کی طرف سے۔ وارسلنا کا اور ہم نے بھیجا آپ کو، للناسی لوگوں کے لیے، رسول بنا کر، وکفا باللہ شہیدا اور اللہ گواہ کافی ہے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیکی اللہ کی طرف سے اور برائی بندے کی اپنی طرف سے، کیونکہ اللہ تو گواہ کافی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، من یطع الرسول، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، من جو یطع اطاعت کرے، الرسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقط پس بے شک اطاع اللہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن اور جو بھی تولا منہ پھیرے گا، مڑ گیا، اعراض کرے گا، روح گردانی کرے گا، فما تو نہیں، ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظاً نگران بنا کر۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، اگر کوئی رسول کی اطاعت کرے گا تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو نبی کی نافرمانی کرے گا تو ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں بے شمار ہمیں آیات مبارکہ ملتی ہیں، جیسے اسی سورہ مبارکہ کے 2 رکوع اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو گویا ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور رسول کی اطاعت حجت بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں ذکر کیا ہے کہ ہر وہ کام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرض کیے ہیں، مثلا قرآن مجید، مثلا حج، نماز، زکوٰۃ، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بیان نہ فرماتے تو ہم ان کو ادا کیسے کرتے، اور کسی بھی عبادت کو انجام دینا ہمارے لیے کس طرح سے ممکن ہوتا؟ اور جب احکام شریعہ کا آپ کے بیان کے بغیر ادا کرنا ممکن ہی نہیں، تو پھر آپ کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ عز و جل کی اطاعت ہی ہے۔ بحوالہ الوسیط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84۔ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بحوالہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل۔ محترم سامعین، آپ اگر دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا ہے، آپ کا منع کرنا اللہ کا منع کرنا ہے، اور آپ کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آپ کی وعید اللہ کی وعید ہے، آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم ہونے کی دلیل بھی ہے، کیونکہ آپ کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور آپ کی اتباع کو واجب بھی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم سورہ آل عمران میں چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعۃ، اطاعت ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں اطاعت، اطاعت ہے، پر فرما برداری ہے۔ فَإِذَا، پس جب برزوا، وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیتا، راتوں کو مشورہ کرتا ہے، طائفۃ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی تقول، اس بات کے علاوہ جو آپ کہتے تھے، غیر الذی، اس بات کے علاوہ، الذی، وہ جسے، تقول، وہ آپ نے کہا یا آپ کہتے تھے، واللہ، اور اللہ، یکتب، لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، جو وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ فاعرض، بس آپ اعراض کیجئے، عنہم، ان سے، وتوکل، اور توکل کیجئے، علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی کام کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم نے بظاہراً آپ کی اطاعت کی، لیکن جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ شیطانوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، راتوں کو مشورہ کرتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے جو ہمیں کبھی بتائے نہیں گے، ہم وہ کام کریں گے۔ مطلب رات کو مشورہ کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جو کرامن کاتبین مقرر کیے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر فرشتہ تمام اعمال کو لکھ لیتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی باتوں کو چھوڑیں، اعراض کریں، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، پس کیوں نہیں یتدبرون، وغور و فکر کرتے، القرآن، قرآن میں، ولو، اور اگر کانا ہوتا مطلب قرآن، من عند اللہ، من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، من عند، عند پاس، من سے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، لوجدوا، یقیناً وہ پاتے، لا، یقیناً، وجدوا، وہ پاتے، فیہ، اس قرآن میں، اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو اس میں بے شمار اختلاف ہوتا۔ غیر اللہ کے کلام میں اختلاف تین وجہ سے ہو سکتا تھا، اس کے الفاظ میں اختلاف ہو سکتا تھا، معنی میں یا ترتیب میں۔ الفاظ میں اختلاف اس طرح سے ہو سکتا تھا کہ بعض الفاظ تو فصاحت اور بلاغت میں حد اعجاز کو پہنچے ہوں اور بعض اس حد سے کم ہوں، اور جب قرآن مجید کا تمام متن کلام معجزہ ہے اور اس کی ہر صورت اور ہر آیت حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے،
تو اس میں الفاظ کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں، اور اس میں معنی کے اعتبار سے اس طرح سے اختلاف ہو سکتا تھا کہ اس میں غیب کی خبریں جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض صحیح ہوتی ہیں اور بعض غلط، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید نے ماضی کی جو خبریں اور گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کے جو احوال بیان کیے ہیں وہ بالکل آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے حرف بحرف سچ ہوئے، بالکل سچی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جو عقائد اور احکام شرعیہ بیان کی ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی تعارض اور تضاد بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ دنیا کی ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی غلطی کسی لفظ کی، کسی املا کی آپ کو ضرور نظر آئے گی، لیکن صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی وجہ سے کہیں پر بھی کوئی اختلاف آپ کو آج تک نظر نہیں آیا۔ اور قرآن مجید میں پارہ نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا تو ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پہلی اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں جہاں پہ یہ سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے، اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کے بارے میں حکم دیے ہے اور ترغیب دی ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتی ہے ان کے پاس، امر کوئی بات، من الامن امن کی طرف سے یا امن، جب ان کے پاس امن کی کوئی بات آتی ہے، او الخوف یا خوف کی، اذاعوا به تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، ولو اور اگر ردوہ لوٹاتے یا پہنچاتے ہو اس کو الی الرسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وإلی اولی الامر اور اولو الامر کی طرف، مطلب نیک لوگوں کی طرف، منہم ان میں سے، لعلمہ یقیناً وہ جان لیتے ہو اس بات کو، الذین وہ لوگ جو یستنبتونہ استنباط کرتے ہیں یعنی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، منہم ان میں سے، ولولا اور کیوں نہیں، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لاتبعتم تو تم اتباع کرتے، الشیطان شیطان کی، الا قلیلا مگر تھوڑے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تم پر تو تم شیطان کی پیروی کرتے مگر بہت تھوڑے، تو تم شیطان کی تو چند اشخاص کے علاوہ سب جو ہے وہ شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو وہ اس کو پھیلا دیتی ہیں، حالانکہ اس خبر کو وہ اللہ کے رسول کی طرف لے کر جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس آیت میں لفظ استنباط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز سے کسی چیز کو نکالنا، اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ عالم اپنی عقل اور علم سے کسی خبر میں غور و فکر کر کے اس سے صحیح نتیجہ نکالے۔ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے ان سے احکام شریعہ اخذ کرنے کو بھی استنباط کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوتے اور لشکر کو شکست ہوتی یا اس کو مال غنیمت حاصل ہوتا تو وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبر دینے سے پہلے ہی اس خبر کو اڑا دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کے دل کمزور ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے، اور اگر وہ یہ خبر نہ پھیلاتے حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے اصحاب میں سے مثلا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر کی خود تحقیق کرتے تو یقین جانیے کہ وہ اس خبر سے صحیح نتیجہ نکالتے۔ محترم سامعین، اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت میں قیاس بھی حجت ہے اور دلیل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واجب کر دی ہے کہ خبر کے ظاہر پر عمل نہ کیا جائے بلکہ غور و فکر کر کے اس خبر سے صحیح نتیجہ اخذ کیا جائے یا استنباط کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فقاتل پس آپ جہاد کیجئے، لڑائی کیجئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا تکلف نہیں آپ ذمہ دار، الا مگر نفس کا اپنے آپ کے، وحرد المؤمنین مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے، عسى اللہ کافی ہے اللہ، ان یکفا یہ کہ روک دے، بأسا لڑائی، الذین کافروا ان لوگوں کی جو کافر ہوئے، واللہ اور اللہ اشد بہت سخت ہے، بأسا لڑائی میں، واشد تنکیلا اور بہت سخت ہے، تنکیلا سزا کے لحاظ سے یا عذاب کے لحاظ سے، واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے اور اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے،
اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے اعتبار سے بھی بہت سخت ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں من یشفع، جس نے سفارش کی، شفاعتن سفارش، حسنتن نیک بات کی، یکون وہ پائے گا، لہو اس میں سے، نصیب حصہ، منہا اپنے لیے۔ من یشفع شفاعتن حسنتن یکون لہو نصیب منہا، جو شخص نیک بات کی سفارش کرے گا تو اس کو اس کے ثواب میں حصہ ملے گا۔ ومن یشفع، اور جو سفارش کرے، شفاعتن سفارش، سیئتن بری بات کی، یکن لہو کفل منہا تو اس کا بوجھ بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں لفظ آپ کو جو دو نظر آ رہے ہیں، ردوہ وہ لوٹاتے ہیں اس کو، یعنی وہ پہنچاتے ہیں، اور یستنبتونہ استنباط کرتے ہیں، یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں شفاعت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی ایک انسان دوسرے ضرورت مند انسان کے ساتھ مل جائے اور دونوں مل کر اس ضرورت کے متعلق سوال کریں۔ اور پھر اللہ نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اور جو مسلمان آپ کی ترغیب سے جہاد کریں گے تو ان کی اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ یہ شفاعت حسنہ ہے۔ اور شفاعت سیئہ یہ ہے کہ منافق اپنے بعض منافقوں کو جہاد میں شریک نہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کرتے تھے کہ ان کو فلاں فلاں عذر ہے، اس لیے ان کو جہاد میں نہ شریک ہونے کی اجازت دیں۔ چونکہ یہ جو سفارش کی جا رہی ہے یہ بدنیتی پر تھی، اس لیے یہ بری شفاعت ہے، اور اس شفاعت سے جہاد میں شریک نہ ہونے کا گناہ دونوں کو ہوگا، اور ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جنہوں نے ان کی سفارش کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی شخص حاجت طلب کرنے کے لیے آتا تو آپ فرماتے تھے کہ تم شفاعت کرو، تمہیں اجر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ وَإِذَا، اور جب، حُيِّيتُمْ تمہیں سلام کیا جائے، حُيِّيتُمْ تمہیں سلام کیا جائے، بِتَحِيَّةٍ دعا کے ساتھ، فَحَيُّوا تو تم بھی سلام کرو، بِأَحْسَنَ بہتر طریقے سے، مِنْہا بہتر طریقے سے، مِنْہا اسے، او ردوہا یا اسے ہی لوٹا دو، ان اللہ بے شک اللہ، کان علی کل شیء حسیبا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اسلام میں سلام کے مقرر کردہ طریقے کی وضاحت اور فضیلت بیان کیجیے۔ عیسائیوں کا طریقہ کیا تھا؟ عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے تھے، جیسا کہ آج کل لوگ پیشانی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ یہودی ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، مجوسی جھک کر تعظیم کرتے ہیں، عرب کہتے ہیں حیاک اللہ، اور مسلمانوں کا سلام یہ ہے کہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں بندہ یہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں کہنے والے کو اور 30 نیکیاں سننے والے کو، دونوں کو نیکیاں ملیں گی اگر جواب اس طرح سے کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کا کون سا وصف سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ امام مسلم بھی ایک حدیث روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے کرنے کے بعد تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں، بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو۔ اور اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، الادب المفرد، کشف الاستار اور اسی طرح شعب الایمان میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، لیجمعنکم، ضرور وہ جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامت، قیامت کے دن، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں،
ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اور کون ہے اصدق زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے، حدیثاً بات کہنے میں، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیدل سوار پیدل کو سلام کریں اور پیدل بیٹھے ہوئے کو سلام کریں، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو جمع کریں گے، اور اللہ سے بڑھ کر بات کو بیان کرنے میں یا سچ بات بیان کرنے میں کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، یہ آج کا ہمارا یہ رکوع یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس رکوع کے ترجمے کو، مختصر تشریح کو آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید کو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس مکمل رکوع کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے دعائے مغفرت، دعائے صالح ثواب کے لیے تیری بلند بارگاہ میں اے رب العزت پیش کرتے ہیں۔ رب العزت قبول و مقبول فرما۔ اس کلام مجید کے ثواب کے صدقہ یا اللہ میرے والدین کے مغفرت و بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سے راضی ہو جا، آمین آمین آمین۔